الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یعنی فرق کیا ہے اللہ کے دوستوں اور شیطان کے دوستوں کے بیچ۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خاص کر ان کے جواب میں لکھا ہے جو کچھ اولیاء کے تعلق سے غلط اعتقاد رکھ لیتے ہیں، یا بعض اولیاء کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کی پابندی سے الگ ہیں۔ کوئی ولی بن جاتا ہے تو اسے شریعت کی پابندی ضروری نہیں، فرض نماز پڑھنا ضروری نہیں، روزہ رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ انہوں کیا ہو گئے؟ ولی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قبروں کے پاس جو مجاور بیٹھتے ہیں، بغل میں مسجد رہتی ہے، نماز کو نہیں جاتے، وہیں بیٹھ کے خبر پر کیا کرتے رہتے ہیں؟ مورچھل ہلاتے رہتے ہیں۔ آپ اگر بولیں گے ان سے کہ حضرت نماز کو چلیں، وہ بولیں گے کہ نہیں، آپ جائیے، آپ ظاہری نماز پڑھتے ہیں، میں باطنی نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارا نماز کیا ہے؟ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کے جواب کے طور پر یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے خوارج، معتزلہ، ان تمام کا رد کیا ہے۔ تو جب ہمارا پہلا اس کا درس تھا تو اس میں ہم نے ولی کا ڈیفینیشن آپ کو بتایا تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ پتہ نہیں دنیا ولی کس کو سمجھے، دنیا والے ولی کس کو کہیں؟ کوئی ننگے بدن، گندا، کبھی نہایا نہ ہو، پاگل، جو گلیوں میں گھومتا ہو، تو ایسے کو بھی لوگ کبھی ولی کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے الگ الگ نام رکھے ہیں۔ خاموش بابا، چپ شاہ، کیا نام رکھا انہوں نے؟ چپ شاہ، طوطے شاہ، عجیب عجیب نام لوگوں نے رکھے ہیں۔ بہرحال ان تمام پر جانے سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہم اتنا کہیں گے کہ شریعت میں ولی کون ہوتا ہے۔ تو مختصر سی تعریف لاسٹ سیشن میں ہم نے کیا تھا، اس سے پہلے جب ہم نے درس دیا تھا، المؤمن التقی، ولی کون ہے؟ جو مومن ہے اور متقی ہے۔ یہ دو کوالٹیز آپ میں ہیں تو آپ بھی ولی ہیں۔ ایمان تو اللہ نے دیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم سب مومن ہیں۔ رہی تقوی کی بات، تو تقوی حالات کے حساب سے ہوتا ہے۔ کبھی تقوی ہمارا بڑھ جاتا ہے، کبھی تقوی کم ہو جاتا ہے۔ جیسے الایمان یزید و ینقص، ایمان بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تو مختصر سی تعریف گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا، المؤمن التقی، ولی وہ ہے جو مومن ہو اور متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ تو ولی بننے کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان والا ہونا۔ ایمان والا ہونا یہ پہلی شرط ہے ولی کی۔ تو آج یہاں سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ حسن بصری، آپ نے نام سنا ہے؟ حسن بصری کا نام آپ نے؟ حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے بڑے ولی تھے، بہت متقی تھے، زاہد تھے، بہت پرہیزگار تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ، انہوں نے ولی کا ڈیفینیشن دیا۔ انہوں نے کہا، بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک آیت قرآن میں نازل کر دی، ٹھیک ہے، ہم تمہارے دعوے کی تصدیق چاہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت بطور امتحان نازل ہوئی۔ وہ آیت
اور اس میں یہ بیان کر دیا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اس میں اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، مجھے فالو کرو۔ مجھے مطلب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کو آپ فالو کریں گے اعمال میں، اخلاق میں، اقوال میں، تو آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور فرض نماز بھی نہ پڑھے، فجر کی نماز میں سو جائے، بولے کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی کہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر مجھے موقع ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دیتا جو فرض نمازوں کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے گھروں سمیت اسے کیا کرتا؟ آگ لگا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ چونکہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا۔ ورنہ اتنا گھمبیر، اتنا خطرناک معاملہ ہے، فرض نماز کی وقت اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں رہ جائے، بغیر ضرورت کے رہ جائے، بغیر کسی عذر کے رہ جائے، کہا کہ میں ان کے گھر سمیت ان کو آگ لگا دوں۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت جو نازل کی امتحان کے طور پر نازل کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعوے دار ہے، اللہ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں اور نبی کی اقتداء نہیں کرتا، نبی کو فالو نہیں کرتا، نبی کی سنت کو نہیں مانتا، تو وہ کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اور ساتھ ساتھ اور نہ ہو سکتا ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، لیکن وہ اولیاء اللہ ہرگز نہیں۔ تو یہ زمانے میں یہود و نصارہ نے بھی ایسے ہی دعویٰ کیا تھا، جیسے انہوں نے کہا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے یہ جو برہمن دعویٰ کرتے نہیں، ہم برہما کے سر سے پیدا ہوئے، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ جتنے برہمن ہیں ہم برہما کے سر سے پیدا ہوئے، بقیہ شودر، چھتری، یہ سب ادر پارٹ سے، پیر سے، اس سے ایسے پیدا ہوئے، لیکن ہم لوگ بہت عزت والے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ بہت عزت والے ہیں، ہم لوگ ایسے پیدا ہوئے۔ تو ویسے ہی دعویٰ وہ یہود و نصارہ بھی کرتے تھے، اللہ ہم کو بڑا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے بھی تو شارٹ ٹائم کے لیے، ایسا ڈال کے ایسا نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، جیسے ابھی مسلمانوں میں ذرا لوگ دھوکہ دیتے ہیں، میں شاہ صاحب ہوں، میں کون ہوں؟ میرے سے بیعت کرو، میں جنت کی ٹکٹ آپ کو دے دوں گا۔ کوئی ٹینشن نہیں کرنے کا، صرف میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا، میری جیب گرم کرنے کا، جنت تمہاری ہے، کفن پہ لکھیں گے، جہاں مرنے کے بعد لکھیں گے، پھر جنت آپ کی۔ تو اگر واقعی کوئی شاہ صاحب ہیں تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے لوگوں کو کہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر آدمی اور اعمال سے غافل کر دے، بولا کہ بے عمل جیو، کوئی بات نہیں، بس ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر تم خدا کے ایسے ہی پیارے ہو تو تمہارے گناہوں کے بدلے اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی تمام انسانوں میں سے ایک انسان ہو۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ زمانے میں جو جوس اور کرسچن تھے وہ کہتے تھے کہ اگر جنت میں جانا ہو نا تو جیوس بن جاؤ، اگر جنت میں جانا ہو نا تو کرسچن بن جاؤ، مسلمان رہو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تلک امانیہم، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بکتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی گواہی تو لاؤ، کوئی پروانہ تمہارے پاس ہو، کوئی سرٹیفکیٹ ہو کہ جیوس اور کرسچن انہی کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جس نے خدا کے آگے، اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہے، فلہ اجرہ، تو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اسے کوئی فیئر، ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، نہ اس کے لیے کوئی گریف یعنی کوئی غم ہے، نہ ڈر ہے نہ غم ہے، نہ دنیا کی چھوٹنے کا غم ہے، نہ آخرت کے مراحل کا ڈر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف یہ تو جیوس اور کرسچنوں کی بات تھی، یہ سارے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، ہم لوگ سجادہ نشین ہیں، ہم لوگ بڑے خاندان کے ہیں، جنت ہماری ہے، ایسا بہت سارے لوگ دعوے کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں۔ تو میں نے آج BBC اردو جو ویب سائٹ آتا ہے، اس ویب سائٹ میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ ایک دنیا میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں کچھ اس طرح کے لوگ حکومت کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ تو کرتی ہے لیکن جیسے ہمارے ہاں وڈیرے ہوتے ہیں، پنچایت راج ہوتا ہے، سارے بستی میں 2-3 لوگ راج کرتے ہیں، کوئی بھی بستی کا معاملہ وہی فیصلہ کریں گے، کوئی نہیں مانا تو اسے بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو ایک عورت نے لکھا کہ میری 9 بیٹیاں ہیں، جوان ہو چکی ہیں، ہم نے کسی کی شادی اب تک نہیں کی، کیوں؟ گاؤں میں ان پر پابندی لگا دی گئی، بولا کہ تم ہماری بات نہیں مانتے ہیں اس لیے ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کی زمین پر لوگ اپنا قانون چلانا چاہتے ہیں، رہی بات حکومتوں کی تو بات الگ ہے، ایک حکومت کے ماتحت ہم رہتے ہیں، جس گورنمنٹ کے انڈر میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو آپ ماننا پڑے گا، اس نے آپ کو پاسپورٹ دیا ہوا ہے، آپ اس کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا، لیکن لوگ آپس میں خود اپنی حکومت چلانے لگیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پابند بنے اپنی زندگی میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب، مشرکین جو اس زمانے میں تھے، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ مکے میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ مکے میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے آس پاس میں رہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں، ہم خدا کا کنبہ ہیں، وہ کیا بولتے تھے؟ فیملی آف اللہ، ہم اللہ کے کنبے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے، صاحبہ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے نہ اپنی بیوی بنائی نہ بیٹا بنایا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، تعالی اللہ عما یصفون، تعالی اللہ عما یشرکون۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، بہت ساری آیتیں شیخ نے یہاں نقل کی ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر کہا، بلند آواز سے فرما رہے تھے، فلاں لوگ، حضور نے اپنے اقارب و اعزاء کی ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے دوست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے لوگوں سے کہا کہ میرے دوست نہیں ہیں، میرا دوست اللہ ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کتنے؟ پنجتن پاک، کتنے بولتے ہیں؟ اس میں کون کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 تو یہی بولتے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دوست اللہ ہے اور بھی میرے لوگ دوست ہیں. وہ کون ہیں؟ نیکوکار ایمان والے میرے دوست ہیں. اگر آپ مومن ہیں تو آپ اللہ کے نبی کے دوست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا، پارہ نمبر 28، اس میں اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، جبریل اور نیک مومن اس کے دوست ہیں. تو ہم سب اگر نیک ہیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. صالح المؤمنین سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان والوں میں سے ہو. صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ عمل بھی ہونا چاہیے. ایمان تو بہت سارے لوگوں کا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہو تو پھر بیکار ہے. اور مومن اور متقی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ہمیشہ آپ یاد رکھیں، ولی کون ہے؟ المؤمن التقی، مومن اور متقی. اور ان لوگوں میں سب سے پہلے مرتبہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور اس کے بعد بات آتی ہے عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح ان کے بعد وہ سارے لوگ ہیں جو بیعت الرضوان، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بیعت کیا تھا. یہ لوگ تعداد میں 1400 تھے. کتنے؟ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، 1400. اور وہ سب جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ. وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی، بیعت الرضوان جسے کہتے ہیں، وہاں جس نے بھی بیعت کی وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. تو سارے صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابۃ کلہم عدول. سارے صحابہ سب کے سب عدول ہیں. تو ہم لوگ بھی کبھی دیکھا دیکھی رافضیوں کی، شیعہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں جس میں صحابہ کے لیے غلط سلط باتیں ہوتی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنے سنی بحث کرتے ہیں. ان کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ سارے صحابہ 1400 صحابہ سب کے سب جنتی ہیں. الصحابۃ کلہم عدول، یہ گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولیائی المتقون. میرے دوست اولیاء، میرے دوست متقی ہیں، جو بھی مومن ہیں متقی ہیں. کانو وحیث کانو، جہاں بھی وہ ہوں، جہاں بھی وہ ہوں سب کے سب اللہ کے دوست ہیں. ایک اور چیز جو آپ کو مجھے غور سے سمجھنا اور سننا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی الگ نہیں ہے، کسی کو ایگزمپشنز چھوٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اوبیڈینس کی جو پابندی ہے وہ ہر ولی کو ہے. وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کہے کہ میں سنتوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والوں کی زندگی کو نہیں مانتا، کسی حدیث کو نہیں مانتا، نبی کی پابندی میرے اوپر ضروری نہیں ہے، یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر آدمی کو ہے. کافروں میں سے بعض آدمیوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. اسی طرح مشرکین نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ اللہ کے ولی نہیں ہوں گے. تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بولا تھا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ، خضر نبی تھے نہیں تھے یہ تو اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے وہ نبی نہیں تھے. تو خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو، جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی وہ باتیں کسے معلوم تھی؟ خضر کو معلوم تھی. تو خضر اللہ کے ولی ہیں. اب ولی بڑھ کر ہے، نبی بڑھ کر ہے، کیا بولیں گے؟ ہاں وہ بولا کہ دیکھو خضر علیہ السلام کو بہت ساری باتیں معلوم. اللہ تعالیٰ اپنا علم دیتا ہے، کسی کو دے دیا، خضر علیہ السلام کو دے دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ خضر کو نہیں دیے.
خضر کو جو دیا ان کو نہیں دیا، اور ساتھ ساتھ کا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو نالج اللہ نے تم کو دیا ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم نالج ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری احکام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور اولیاء کے پاس باطنی علم ہے۔ اولیاء کے پاس کیا ہے؟ باطنی علم، اسے کہ علم لدنی۔ اب یہ علم سیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ پوری بک سمجھنا پڑے گی، بخاری شریف پڑھنا پڑے گا، اور قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اولیاء کا علم سمجھنے کے لیے آپ بس ایک مرتبہ گلے لگا لیں، سارا علم آپ کے سینے میں کیا ہو جائے گا؟ اتر آ جائے گا، جیسے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، بس پورا کیا ہو جائے گا؟ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بولا کہ بس ایک مرتبہ گلے ملنے کی بات ہے، بات ایسی نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ علم سیکھا جاتا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں ومل اسلام ومل ایمان ومل احسان، عن اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، ساری باتیں وہاں سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، پوچھا اور جواب دیا جا رہا ہے۔ بعض باتوں کا جواب دیتے ہیں، بعض باتوں میں کہتے ہیں مَلْمَسُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ۔ تو اسی لیے میں اپنے سارے سننے والے احباب سے کہتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد بھی میں نے وہ درس دیا تھا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينتزع العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نالج آپ کو دیا ہے وہ نالج اللہ تعالیٰ نہیں چھینے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم آپ کو دیا ہے، لیکن یہ علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ بقبض العلماء، عالموں کو اللہ اٹھا لیں گے۔ بڑے بڑے علماء ہم سے چلے گئے، ہم شاید ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آدمی کو جانے کے بعد لوگوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، تو بہت سارے علماء ہمارے پاس سے چلے گئے اور ایسے علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اچھا، علماء جب چلے جائیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ وَيَأْتُونَ النَّاسِ، لوگ جاہلوں کے پاس آئیں گے، جاہل لوگ فتویٰ دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بہت سارے عالم ہیں، کسی عالم کے پاس آپ جا کر فتویٰ پوچھیں گے، معلوم ہے تو بولیں گے، نہیں تو بولیں گے بھائی ذرا دیکھ کے بولتا ہوں۔ لیکن جو جاہل ہے بولے گا اچھا، آپ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تب بھی کوئی لفظ سے بولیں، وہ کہیں سے کہیں ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کرے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، بنائے گا۔ اچھا یہ لفظ کی، یہ لفظ لسان العرب کے انسائکلوپیڈیا میں ایسا ہے، واقعہ بھی نہیں رہے گا۔ سوال کرنے والوں میں ایسا بھی سوال کیا بعض جاہلوں سے، وہ لفظ ہی نہیں تھا، خامخواہ ایک لفظ بنایا، اچھا ان کا امتحان لیتے ہیں کیسا انہوں بولتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہر فن میں ہو من یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، تو ایسے لوگ بھی بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بغیر علم کے بولنے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی معرفت، اس کے اللہ پر ایمان، اس پر آدمی بولنے سے ڈرے، اس لیے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے اس کی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں، تو بہت ساری باتیں انہوں نے لکھا ہے، شاید گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات نہیں لی تھی۔ اصحاب صفہ، اصحاب صفہ کے بارے میں گزشتہ بار ہم نے نہیں لیا تھا۔ اصحاب صفہ کہاں ہیں؟ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ اصحاب صفہ مدینے میں مسجد نبوی میں کچھ غریب صحابہ ہوتے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کو کوئی گھر نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، بس دن بھر محنت کرتے، لکڑیاں کاٹتے اور آ کر وہاں بیٹھ کر علم سیکھتے تھے، بس ایسی ان کے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی تھے۔ اصحاب صفہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھی تعلق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے تھے وہ عام لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اصحاب صفہ کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی وہ باطنی طور سے پوری چیزیں اصحاب صفہ کو بتا دی گئی تھی، تو اصحاب صفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں محتاج نہیں تھے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اصحاب صفہ کا
یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ان پر ضروری نہیں تھی. اور یہاں تک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو بتایا گیا اصحاب صفہ کو باطنی طور سے بتا دیا گیا. تو ایسا انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ کو ایکول کر دیا، رتبے میں کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. تو کہتے ہیں، اب دیکھیے کیا کہا انہوں نے، جو جاہل ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو عقل کام نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو بتایا گیا تھا وہ ساری باتیں اصحاب صفہ کو باطنی طور سے پہلے ہی بتا دیا گیا. تو معراج کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. معراج مکے میں ہوئی. اصحاب صفہ کہاں ہیں؟ مدینے میں. مدینے میں آنے کے بعد اصحاب صفہ ہے. تو جو چیز پہلے ہو گئی انہوں نے ایک ساتھ جوڑ دیا. تو جھوٹے کو کیا نہیں ہوتی؟ عقل نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح انہوں نے بتایا، جیسے شیخ نے لکھا، ان لوگوں کو فرط جہالت سے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ تو مکے میں ہوا، اصحاب صفہ کا معاملہ مدینے کا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي، وہ خدا بڑا پاک ہے، بے عیب ہے، اور جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکت رکھ دی ہے، برکتیں نازل کی ہیں. اصحاب صفہ اس کا چبوترا آج بھی ہے. مسجد نبوی میں آپ باب جبریل سے جائیں گے، جبریل جو ڈور ہے وہیں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. شاید میں سمجھتا ہوں آج باب جبریل سے انٹری تو نہیں ہے، آپ باہر آ سکتے ہیں، اندر جا نہیں سکتے، باہر سے آ سکتے ہیں. جیسے باب السلام پر آپ کو ادھر سے انٹری نہیں ہے، آپ باہر نکل سکتے ہیں. تو کہا کہ باب جبریل سے جب آپ جائیں گے تو وہاں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ملے گا جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. صفہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے شمال کی طرف تھا. اس میں صفہ ایک چبوترا ہے، ایک چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم جو مسجد نبی میں تھا. اس میں وہ مسافر اترا کرتے تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی دوست تھے، جن کے ہاں وہ مہمان بن کر ٹھہرے. اور دور دور سے مومن ہجرت کر کے آتے تھے. کچھ کھانا پانی ان کا اپنا نہیں تھا، بس وہاں کچھ صحابہ لا کر دے دیتے تھے تو وہ لوگ کھا لیتے تھے، بس اتنا ہی وہ تھا. تو مدینہ پہنچ کر جب کسی کے مکان میں کوئی اترتا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی جگہ نہ ہوتی، کسی کو مدینے میں جگہ نہیں ملتی رہنے کے لیے، تو وہ آ کر اصحاب صفہ کے ساتھ رہ جاتے تھے مسجد میں. تو اصحاب صفہ کوئی متعین آدمی نہیں تھے، لوگ آتے تھے، علم حاصل کرتے اور چلے جاتے تھے. کبھی زیادہ ہو جاتے تھے، کبھی کم ہو جاتے تھے. ایک شخص کچھ مدت کے لیے وہاں رہتے تھے، بعد میں جب ان کو اپنا گھر مل جاتا، شادی ہو جاتی تو وہاں سے چلے جاتے تھے. تو انہیں علم یا دین میں کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں تھی. تو اصحاب صفہ میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوئے دین سے پھر بھی گئے. کیا ہو گئے؟ دین سے کیا ہو گئے؟ مرتد بھی ہو گئے، جیسے انہوں نے کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد ہونے کی وجہ سے ان کو قتل بھی کیا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، وہ عورینہ ٹرائب کے تھے، ایک قبیلہ تھا ٹرائب عورینہ. وہ آنے کے بعد اصحاب صفہ کے ساتھ رہے اور بیمار ہو گئے. وہ بہت کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے چند اونٹنیاں منگوائیں اور ان کے اونٹ چرانے والے کو بھی دیا. بولا کہ یہ اونٹ چرانے والا ہے، یہ اونٹنیاں آپ کے لیے ہیں، اس کا دودھ پیو. اور دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے کہا کہ ان اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب آپ لوگ اچھے ہو جائیں گے. اور ویسے ہی ہوا، نبی کی زبان تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے موٹے تازے ہو گئے،
بیماری چلے گی. ہاں اب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان. اب انہوں نے کیا کیا دیکھیے، جب تندرست ہو گئے، جو اونٹ چرانے والا جو چرواہا تھا اسے قتل کر دیا. پہلا کام کیا کیا؟ اچھے موٹے تادے ہو گئے، خوب طاقت آ گئی، تو پہلا کہا، جیسے ایک شاعر نے کہا رمیت السہام کل یوم، میں نے اپنے شاگرد کو روز تیر چلانا سکھایا. جب تیر اچھا چلانا آ گیا تو پہلے مجھے ٹارگٹ بنایا. پہلے کیا کیا تو اس نے، اچھا فرسٹ ٹیسٹ کریں گے، ٹیچر کے اوپر کیا کرا؟ ٹیسٹ کرا. تو رمیت السہام کل یوم، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں ہمیں بولنا سکھائے تو ہم ناچ بولنے لگتے ہیں، ایسے بھی بعض لوگ ہیں. تو وہ کہا کہ وہ پہلے انہوں نے وہ اونٹ چرانے والے کو کیا کیا؟ پہلے اسے قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو لے کر بھاگ گئے، جو اونٹنیاں دودھ دینے والی تھیں. تو روایتوں میں آتا ہے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ وہ بہت اسپیڈ دوڑتے تھے. آپ کو پوچھیں ہم انڈیا میں کون اسپیڈ دوڑتا ہے یا دوڑتی تھی ایک زمانے میں، تو آپ اچھا بتائیں گے. تو ویسے یہ تو پہلے صحابہ کے زمانے میں تھا، بہت اسپیڈ دوڑنے والے تھے ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جاؤ پکڑ کے لاؤ. تو گئے، ان کو پکڑ کر لائے. انہوں نے جیسے کیا تھا ویسے ان کی سزا بتائی گی. انہوں نے کیا تھا، اس جو چرواہے کو قتل کیا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور اس کی آنکھوں میں گرم گرم سلاخیں پھیری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ویسے ہی ان کو ٹریٹ کیا کہ اچھی دھوپ کے وقت گرم پتھریلی زمین میں، آپ مانیں رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن بعض جگہ یہ کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنا ہوتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن 4 لوگ ایسے تھے جن کو قتل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. کہا کہ اگر یہ کعبہ مقدسہ کے پردے بھی پکڑ کر لٹکتے رہیں تو ان کو کیا کرو؟ قتل کر دو. تو اس میں سے 2 آدمی قتل ہوئے. ایک آدمی اکرمہ بن ابی جہل وہ بھاگ گئے، اور اس میں اور ایک تھے وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں لوہے کی جلی ہوئی سلاخیں ڈالی گئیں جیسے انہوں نے کیا تھا اس کے ساتھ ویسے، اور انہیں تپتے ہوئے ریگستان پر چھوڑ دیا. اور تکلیف میں وہ پتھروں کو دانتوں سے ایسے کر رہے تھے، جو پتھر مل رہے تھے منہ سے، یعنی ایسی تکلیف ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، اور گرم گرم پتھروں پر ان کو ڈال لے کر گرم گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اصحاب صفہ، وہ یہ لوگ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، تو اصحاب صفہ ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری فالو کرنا ضروری ہے. تو دنیا کے کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کہے کہ اللہ نے میرے اوپر سے فرائض معاف کر دیے، نبی نے سنتیں معاف کر دی. ابھی کیا ہے؟ کیا نہ نمازیں پڑھنے کی ضروری ہے، کوئی چیز، کسی چیز کی پابندی نہیں. جو چیز اصحاب صفہ پر سے الگ نہیں ہٹی وہ آپ میں سے، مجھ میں سے کبھی نہیں ہٹیں گی. تو اسی لیے کہتے ہیں، اور ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. تو بتایا گیا کہ اصحاب صفہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر ہو. اسی پر انہوں نے بحث کی ہے. کہتے ہیں انصار اصحاب صفہ میں سے نہیں تھے. انصار کون ہیں؟ مدینے والے. مدینے میں ان کا اپنا گھر تھا، ان کو مسجد میں جا کر اصحاب صفہ بننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگ تو نہیں تھے. اور بڑے بڑے مہاجرین مثلا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح یہ کبھی اصحاب صفہ میں سے نہیں تھے. ایک روایت میں ہے
ایک روایت میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک لڑکا صفہ میں اترا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لڑکا 7 اکابر اقطاب میں سے ہے، یعنی جھوٹی جھوٹی باتیں بتائی گئیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اولیاء میں اقطاب الگ ہیں، اکابر الگ ہیں، اولیاء کے الگ الگ یہ بتائے گئے ہیں. وہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے طور سے بنا لی ہیں، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طرح ایک اور چیز یہاں انہوں نے لکھا ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے فرقہ حروریہ یعنی خوارج کے تعلق سے لکھا جو اس زمانے میں تھے، اور ان میں سے کئی ایسے تھے جس پر یہ بعد میں بات بتاتے ہیں خاتم النبیین کی رسالت پر یہود و نصارہ کا جزوی ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی ایمان لائے گا، مانے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. نصرانی عیسائی ہے وہ بھی مانے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. تو کہتے ہیں بعض یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں. بعض جیوس اور کرسچن مانتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے. تو تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتے، اور حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ماشاء اللہ کتنی بات کھلی کھلی وضاحت بتائی گئی. الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ایسے ہیں، اللہ کے دوست ایسے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن نہ تو ان کو کسی قسم کا ڈر ہوگا فیا، اور نہ ہی ان کو کوئی گریف غم ہوگا، کوئی چیز نہیں. میں نے اچھی طرح بتایا خوف کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں. آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اتنی محنت سے کمایا، گھر بنایا، گھر چھوڑ کو جاتو نا، نہیں رفیق بھائی رنگا نہیں رنگا. اب میں نے کل اخبار میں پڑھا کہ حکومت ایک نیا قانون بھی بنا رہی کہ آپ کو اپنی پراپرٹی خود ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے. جیسے آپ نے نوٹ ثابت کیے تھے یہ پیسے میرے ہیں، تو اچھا ہے کہ جس دن کا اس دن ہی کیا کریں کھا لیں، سکون سے رہ جائیں. تو لیکن یہ دنیا ہے، لیکن آدمی جانے والا کیا کرتا ہے غم کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آنکھیں روح کو جاتے ہوئے پیچھا کرتی ہیں. ہاں آنکھیں روح کو جاتے ہوئے پیچھا کرتی ہیں. آدمی غم کرتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرے دوست و احباب، میرا یہ گاؤں، میرا یہ کنبہ قبیلہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. جب لاد چلے گا بنجارا، آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے غم تو ہوتا ہے، غم تو ہوگا. کون ہنستے جائے گا؟ کوئی ہنستے. ہاں اگر وہ مومن ہے تو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے. یہ دنیا جس میں وہ بہت پریشان تھا، جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور قبر وہ جنت کا باغیچہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا. اللہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر آئندہ جو مراحل ہیں، آدمی جنازے میں قبرستان پہنچ رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے کہ اب یہ لوگ مجھے گڑھے میں ڈال کے چلے آئیں گے، اب پتہ نہیں گڑھے میں کیسا رہوں. وہ جو مختصر سا تاریکی کا گڑھا ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے اور اندھیرا سا گھر ہے، وہاں لوگ کتنی دیر آپ ٹھہریں گے؟ 10 منٹ 15 منٹ. اس کے بعد جیسے ہی شیخ صاحب نکلیں گے سارے نکل جائیں گے. زیادہ سے کھڑا تو بیٹا ذرا دیر کھڑیں گا، ابا وہ بھی کتنی دیر؟ وہ بھی 10 منٹ. اس کے بعد خود قبرستان والا ہی بھائی باہر جاؤ بھائی بولیں گا. کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے سوائے ہمارے اعمال کے. تو اسی لیے کہتے ہیں موت ایک حقیقت ہے. ہاں فکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار.
الموت باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الموت باب، ڈیتھ از ڈور. موت کیا ہے؟ ایک ڈور ہے، یہ جو مین ڈور ہے، آپ اسی سے تو اندر آئے ہیں، کوئی کود کر تو نہیں آئے ادھر سے ادھر، آپ اسی ڈور سے آئے. الموت باب وکل الناس داخلہ، ہر آدمی اس سے داخل ہوا ہے. فیا لیت شعری، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دروازے کے بعد جو گھر ہے وہ گھر کون سا ہے؟ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. موت میں کوئی تعجب نہیں ہے، سارے مرتے ہیں، ہم کو بھی مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد جہاں جائیں گے اس گھر میں سوچنے کی بات ہے. فیا لیت شعری بعد الباب ما الدار، دروازے کے بعد جو گھر آتا ہے وہ گھر جہنم ہے یا جنت ہے. اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے. لا خوف علیہم، فرشتے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا خوف علیہم، کوئی خوف کرنے کی بات نہیں، کوئی غم کرنے کی بات نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی والے ہیں. ماشاءاللہ عزیزو، دوستو، احباب، یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس اچھا سا ایمان ہے، ساؤنڈ ہارٹ، قلب سلیم ہے، آپ کی دل میں ناگ نہیں پلتے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اچھے اچھے اللہ والے بھی اپنے دلوں میں نفرتوں کے ناگ پالتے ہیں. ناگ مطلب سانپا، بڑے بڑے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے سانپا. ہر ایک کی دل میں ایسا ہے، میرے دل میں بھی رہیں گا. یعنی فیملی میں کسی بھی ممبر سے اسے میں چھوڑوں گا نہیں، مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں بولتے رہتا. آخر کفن میں لپٹ کو چلا، زندگی بھر کیا بولتے رہتا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا. جمعے کے خطبے میں بولا، ہاں جمعے کے خطبے میں بولا، ذرا لوگ وصیت بھی کر کے جاتے، میں مر گیا تو اسے میرے جنازے کے پاس آنے دونوں کو. ایسا بھی اسے، میں مرا تو دیکھنا نہیں میرا منہ، تو مرا تو میں تیرا منہ دیکھوں گا نہیں. ایسا بول 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 کو قبرستان میں چل جاتا. تو ایسے سینے اگر ہم لوگ رکھیں گے تو کیسے اللہ بخشے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ ایمانی تقاضے ہم سے پورے ہو سکیں گے؟ اپنے دلوں کو صاف کیجئے، نفرتوں کو دھوئیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رحمت و برکتوں کا نزول اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہاں بیان کی ہے، ایمان کی شرطیں، ایمان کی ضروری شرطیں کیا کیا ہے ہم کو معلوم ہے، بچپن سے پڑھاتے آتے ہیں. یسر القرآن پہلے پڑھتے تھے نہیں؟ ایمان کتنے بولے تھے؟ ایمان کی شرطیں 6 بولے نہیں، کتنے بولے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اب یہ کہ ہمیں ایمان مجمل، ایمان مفصل وہ الگ کیا پڑھا لکھتے ہیں، لیکن ایمان ہم مختصر تو جانتے ہیں کہ ایمان کی جو شرطیں ہیں اس کے اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تو ایمان کے جو ارکان ہیں اس کو مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اسی طرح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ساری باتیں ایمان کے تعلق سے بتا دی گئی. اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ کی شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایمان کے تعلق سے بتا دیا گیا. تو ایمان اتنا تو ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. لیکن چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف فتنے آتے گئے، ہر زمانے میں ایک نیا نیا فتنہ ہوتا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ،
آج بھی کتنے بڑے آپ فیس بک میں جائیں یا سوشل میڈیا پہ جائیں، آج بھی باہر سے کچھ لوگ دکھتے ہیں لیکن اندر سے انہوں قادیانی رہتے ہیں۔ کئی اسکول کے، کالجز کے ٹیچرز، لیکچررز یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دکھنے میں تو سنی ہمارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، لیکن اندر سے وہ قادیانی مذہب اپنائے ہوئے، مسلک اپنائے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ آج کے زمانے کا نیا فتنہ جو چلتا ہے، مہاراشٹر سے جو چلا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ، کتنے لوگ ہیں ایسا رچ بس گیا ہے، ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہے لیکن توبہ کرنے کو تیار نہیں، توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ ہر زمانے میں ایسے فتنے اٹھتے ہیں، تو آپ لوگ علم حاصل کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان فتنوں سے بچ سکیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور آدمیوں کی طرف بھیجا، اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہے کہ نہیں میں اللہ کا ولی ہوں، نبی کی پابندی میرے اوپر ضروری نہیں ہے، وہ ولی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے وہ اللہ کا ولی بنے۔ جو شخص ان کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض حصے کا انکار کر دے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ ہمارے ساتھ اور ایک چیز ہے، توسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کی جو حدود ہیں، جیسے کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے، ایسا بولتے نہیں جاوید صاحب، لوگ بولتے نہیں صاحب، نبی کے وسیلے سے۔ بعض دعا میں آپ جائیں تو عصر کے بعد جو دعا ہوتی ہے بجاہ النبی، کیا بولیں گے؟ بجاہ النبی، نبی کے وسیلے سے۔ اس پر انشاءاللہ ہمارے سامنے بات ہے، نیکسٹ جب ہمارا ٹرن آئے گا انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کتاب کو۔ ہمارے ساتھ کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ میں نے بتایا کہ یہ کتاب علماء نے اس کی شرح کی ہے۔ شیخ عبداللطیف آل الشیخ انہوں نے بھی تقریباً 30 مجلسوں میں اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے، اور آج میں نے شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کا یہ دیکھا، ان کی بھی ریکارڈنگ 24 سٹنگز میں ہے، ایک سٹنگ 45 منٹس کی۔ تو یہ کتاب بہت اہمیت والی کتاب ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا دوبارہ آئے گا تو یہاں سے پڑھیں گے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، کس وسیلے کی بات ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔